دونوں خاندان ایک دوسرے سے مل چکے تھے، سب کو مزنہ بہت پسند آئی تھی۔ وہ ہے ہی اتنی پیاری کہ سب اس سے محبت کرتے۔ آبان کی نیچر کے بالکل برعکس، نرم لہجہ، میٹھی آواز، حساس سی، ہر ایک سے محبت کرنے والی۔ وہ لڑکی سب کو بہت بھائی تھی۔ یہی چیز تو آبان کو اس کی جانب کھینچتی تھی کہ وہ بہت ہی تحمل مزاج تھی، جبکہ وہ جس خاندان سے تعلق رکھتی تھی وہاں سبھی دوسروں کو جوتی کی نوک پر رکھتے تھے۔ اس کی سب کزنز بہت بولڈ اور مغرور تھی، لیکن مزنہ ان سب میں بالکل مختلف تھی۔ اس کے والد ایک معروف بزنس مین تھے اور وہ اپنے والد کے آفس میں ان کے ساتھ ہی ان کے بزنس کو سنبھال رہی تھی۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے ماں باپ کی جان بستی تھی اس میں، اسی وجہ سے تو وہ لوگ خود سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پھر بتائیں ہم کب آئیں اپنی بیٹی کو لینے۔ مریم بیگم مزنہ کو ساتھ لگاتی ہوئی اس کے والدین سے استفسار کرنے لگی تھی۔ اتنی جلدی کیسے؟ ابھی تو ہم نے کوئی تیاری نہیں کی، نہ کسی رشتہ دار کو بتایا ہے۔ آپ جانتی تو ہیں کہ رشتہ دار سب باتیں بنائیں گے کہ ہمارے علم میں لائے بغیر اتنی جلدی کیوں شادی کر دی۔ مزنہ کی والدہ مریم بیگم کو دیکھ کر پریشانی سے گویا ہوئی۔ جس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ آپ آج ہی سب کے گھر میں مٹھائی بھیج دیں، انگوٹھی تو ہم آج پہنا کر جا رہے ہیں ہماری بیٹی کو۔ انشاءاللہ رخصتی بھی اللہ کے فضل سے جلد ہی کر لیں گے۔ بہن، آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، آپ کی بیٹی کو بالکل ہم اپنی بیٹی بنا کر رکھیں گے۔ ہم آپ کے گھر سے بہو نہیں بیٹی لے کر جا رہے ہیں، میں جانتی ہوں، لیکن حویلی میں اتنی دور نہیں کرنا چاہتی اپنی بیٹی کو۔ ہماری کل کائنات ہماری بیٹی ہے، اسے ہم ایک پل کے لیے بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے۔ اور اچانک اس کے دور جانے کا خیال ہی مجھے اندر تک جھنجھوڑ دیتا ہے۔ مزنہ کی والدہ ثنایا بیگم نم آنکھوں سے انہیں دیکھتی بولی، آپ کی بیٹی آپ کے پاس اسی شہر میں رہے گی، میرے بیٹے کا بھی گزارا نہیں اس کے بغیر، ہم حویلی نہیں لے کر جائیں گے، بس رخصتی حویلی ہوگی کیونکہ ہمارے سب رشتہ دار وہاں موجود ہیں، اور کچھ دونوں بیٹوں کی شادی ہم اکٹھے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بے فکر رہیں، میرا بیٹا آپ کی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہے، اس پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ انہیں گلے لگاتی مریم بیگم گویا ہوئی تھی۔ مصطفیٰ کمال مزنہ کے والد ان کی باتیں سنتے بولے، آپ کی اپنی بیٹی ہے، جب آپ چاہیں رخصت کر کے لے جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ مزنہ کے والد صاحب آبان کو بہت اچھے سے جانتے تھے، وہ اس کی والدہ کی باتیں سنتے مطمئن سے انہیں دیکھتے گویا ہوئے۔ چلیں پھر ٹھیک ہے، ہم اگلے ہفتے اپنی بیٹی کو لینے آئیں گے، مریم بیگم سرشار سی ہوتی بولی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ انہوں نے مزنہ کی انگلی میں اپنی ایک انگوٹھی اتار کر ڈالی اور محبت سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ نورالعین مزنہ کا شرم سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ اس کے قریب آ گئی تھی اور خوش ہوتی ہوئی بولی، ہائے آپی، کتنا مزہ آنے والا ہے نا، جب آپ آئیں گی تو ہم دونوں مل کر خوب مزے کریں گے۔ مزنہ کو وہ معصوم سی گندمی رنگت والی لڑکی بہت پیاری لگی تھی۔ اس کی گندمی رنگت پر دیکھے نقوش اسے بہت خوبصورت بنا رہے تھے کہ دیکھنے والے کی نظر ایک پل اس پر ٹھہر سی جاتی۔ اس کے چہرے پر خوشی دیکھ مزنہ نے ہلکے سے سر کو جنبش دی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دن بھی قریب آ گیا جب وہ دونوں دلہن بنی اپنے کمروں میں بیٹھی تھی۔ آبان کمرے میں داخل ہوا تو وہ بڑے استحقاق سے سامنے بیڈ پر بیٹھی ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کے قریب گیا، وہ جو اس کی موجودگی سے بے نیاز کمرے کی خوبصورتی کو دیکھنے میں محو تھی۔ اس کو قریب بیٹھتا دیکھ ایک دم سے گڑبڑا گئی تھی۔ آپ کب آئے؟ وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتی بولی، جب آپ اپنا کمرہ دیکھنے میں مصروف تھی۔ نہیں، میں تو بس ویسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے سفید ہاتھوں کی نرم و ملائم انگلیاں چٹکھاتی نظریں جھکائے بولی تھی، ویسے مجھے لگا نہیں تھا کہ آپ مجھ سے یوں شرمائیں گھبرائیں گی۔ وہ اس کو تنگ کرنے کی نیت سے آنکھوں میں باقاعدہ شرارت لیے بولا، کیوں؟ کیا میں بے شرم ہوں؟ کیا مجھے شرم نہیں آ سکتی؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھتی شرم کو بالائے طاق رکھتے اپنے ازلی روپ میں آتے منہ بسورتے ہوئے غصے سے بولی، گلابی چمکتی رنگت، سرخ پھولے ہوئے گال، چھوٹی سی ناک میں نتھ پہنے گھنی نوکدار پلکیں، سبز کانچ سی آنکھیں جو میک اپ کی وجہ سے اور زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، بلڈ ریڈ لپسٹک سے بھرے سرخ لب، گولڈن بالوں کا جوڑا بنائے وہ آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ متضاد اس پر اس کی ادائیں اس کو اور حسین بنا رہی تھی۔ وہ تو سادگی میں اس کے دل پر بجلیاں گراتی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی۔ وہ مشکل سے اس کے خوبصورت چہرے سے نظریں چراتا ہوا بولا، بس یہی تو میں چاہتا تھا۔ مجھے اپنی لڑنے والی کانفیڈنٹ بیوی پسند ہے، نہ کہ دبوسی۔ وہ مسکراتا ہوا اسے دیکھتا لب دانتوں میں دبا گیا تھا، اور مزنہ اس کی بات سنتی اس کو مسکراتا دیکھتی اس کے قاتل ڈمپل کو نہارنے لگی۔ وہ تو تھی ہی اس کی دیوانی۔ اسے شروع دن سے ہی اس کے گالوں پر پڑتے ان گڑھوں نے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ اسے اس کے ڈمپل بہت پسند تھے، لیکن اس نے کبھی منہ سے اظہار نہ کیا۔
اس کی آنکھیں سارے راز بتلا دیتی تھیں۔ کچھ وہ زیادہ تر تو انہیں چھپائے ہی رکھتا۔ دوسروں کے لیے وہ ایک الگ انسان تھا، لیکن اپنوں کے لیے بہت حساس۔ ابان اس کا ہاتھ تھامتے محبت سے گویا ہوا۔ میں نے سوچا نہ تھا کہ کبھی مجھے کسی سے محبت ہوگی یا میں اسے اتنی آسانی سے پا لوں گا۔ مجھے لگتا ہے یہ محبت آپ کے ساتھ دن بدن بڑھے گی، کم نہیں ہوگی، کیونکہ آپ وہ پہلی لڑکی ہیں جس نے مجھے محبت کرنا سکھائی ہے، جس نے مجھے محبت جیسے احساس سے روشناس کروایا۔ میری رگوں میں آپ کی محبت خون بن کر دوڑنے لگی ہے۔ ان دھڑکنوں کو بھی آپ کی عادت ہوتی جا رہی ہے۔ دل آپ کو دیکھے بغیر رکنے لگتا ہے۔ اسے شدت سے خود میں بھیج کر وہ اس پر جھکتا، اس سے گلابی گالوں پر اپنے لب رکھتا، اپنے گمبھیر لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا تھا، اسے خود میں سمیٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس کی سانسوں کی مہک اسے لرزے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں ہمیشہ آپ سے محبت کروں گا، کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اس کے کان کی لو پر لب رکھتا ہوا گویا ہوا۔ مزنا اس کی بڑھتی جسارتوں سے گھبرا کر چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی تھی۔ ابان نے بہت محبت سے اس کی گرد حصار بنایا۔ انشاءاللہ زندگی حسین ہوگی آپ کے سنگ۔ کھٹکے کی آواز پر وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ کمرے میں لیمپ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور گلاب کی خوشبو کمرے کا ماحول خوابناک بنا رہی تھی۔ وہ مروتاً ڈور ناک کرتا، لائٹ آن کرتا، اس کے قریب آ کر بیٹھا جہاں وہ اپنی تمام تر معصومیت سمیت ہوش و خرچ سے بیگانہ نیند کی وادیوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ آہل نے اس کے قریب بیٹھتے اس کا نام پکارا، لیکن اس کو ہلتا نہ دیکھ وہ اپنا ماتھا مسلتا بولا، یار اس کا کیا بنے گا؟ آج کے دن بھی میڈم کو سونے سے فرصت نہیں مل رہی۔ وہ جھکتا ہوا اس کے نرم و ملائم گالوں پر لب رکھتے ہوئے بولا تھا۔ نورالعین خود پر اسے جھکے ہوئے دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ آپ کب آئے ہو؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں کب سو گئی۔ وہ شرمندہ ہوتی اسے دیکھتی جھجکتے ہوئے بولی۔ آہل اس کی نیند سے سرخ پڑتی آنکھوں کو دیکھ کر جھکتا باری باری ان پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ میری جان تھک گئی ہے بہت۔ اس کے من موہنے سے چہرے کو ہاتھوں میں لیتا وہ محبت سے لبریز لہجے میں بولا تھا۔ وہ منہ بناتی ہوئی سر ہلاتی ہوئی بولی، میں تھک گئی ہوں آہل، اس ڈریس میں نے اماں سائیں کو کہا بھی تھا کہ مجھے اتنا ہیوی جوڑا نہیں پہننا، لیکن پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ وہ اس کی جانب معصومیت سے دیکھتی ہوئی بولی، کہتی ہیں دلہن ایسے ہی کپڑے پہنتی ہے۔ وہ اپنی بڑی بڑی سی آنکھیں پٹپٹاتی ہوئے بولی، اوہو یہ تو بڑا ظلم ہوا میری جان پر۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے بولا تھا وہ، چلیں اٹھیں جائیں چینج کرنے، پھر ریلیکس ہو جائیں گی، اور خود بھی ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا۔ کچھ دیر میں وہ کپڑے تبدیل کر کے انگلیاں مروڑتی اس کے قریب آئی، جو اب سادہ سے سفید لباس میں اپنی شاندار پرسنالٹی سمیت بیڈ پر لیٹا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ آہل وہ گھبراتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور ہونے کی کوشش کرتی لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی، جی میری جان، آہل قربان اپنی زندگی پر۔ آہل اسے خود میں بھیجتے ہوئے اس پر جھکتے ہوئے خمار آلود لہجے میں اس کے کانپتے لبوں کو دیکھتے گویا ہوا تھا۔ اس کی شدت بھرے لمس کو محسوس کر کے وہ تڑپ اٹھی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، آہل اسے خود پر جھکا دیکھ نورالعین آنکھیں میچتی ہلکی آواز میں بولی، کس سے ڈر لگ رہا ہے آپ کو؟ آہل لب دباتا اس کی حالت دیکھتے بولا، آپ سے۔ نورالعین مدھم روشنی میں اس کی گرے آنکھوں میں اپنی گہری سیاہ آنکھوں سے دیکھتے بولے، کیا تمہیں مجھ پر یقین ہے؟ نورالعین کے کانپتے وجود کو دیکھ کر وہ محبت سے چور لہجے میں اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا گویا ہوا۔ نورالعین اس کی گرم سانسوں اور نظروں کو خود پر محسوس کرتے دھیرے سے سر کو جھبچ دے دی۔ آہل اس کے نامحسوس انداز میں چھپے اقرار کو جان کر سرشار سا ہوتا اسے شدت سے خود میں بھیج گیا تھا۔ سب خوش اور مطمئن تھے، دونوں نے اپنی محبت پا لی تھی۔ 3 سال بعد سب خوش و خرم اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ مزنا کچھ عرصہ سب کے ساتھ حویلی رہی، پھر وہ ابان کے ساتھ واپس چلی گئی تھی۔ وہ دونوں اسلام آباد میں ایک فلیٹ میں رہتے۔ مزنا کے والد نے بہت کہا کہ وہ ان کے گھر میں رہیں، لیکن ابان نے صاف انکار کر دیا۔ فلیٹ میں وہ اس لیے رہ رہے تھے تاکہ انہیں بہت زیادہ سیکیورٹی کی ضرورت نہ پڑے، ورنہ حویلی والے جہاں بھی جاتے ان کے پیچھے 2 گارڈز کی گاڑیاں موجود ہوتی۔ فلیٹ مزنا کے گھر سے تھوڑے ہی مسافت پر تھا، اس لیے وہ اپنے گھر میں آرام سے چل کیا کرتی۔ حویلی وہ لوگ 1-2 ہفتے بعد 2 دن رہنے کے لیے جاتے، اور ویسے جب وہ وہاں موجود نہ ہوتی تو سب ویڈیو کال پر بات کرتے تھے۔
مزنا اور آبان چودھری کی اولاد نہیں تھی، وہ ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے، لیکن دونوں بہت خوش تھے، ایک دوسرے کا ساتھ ہی ان کے لیے کافی تھا۔ آہل اور نور کی 2 سال کی بیٹی فجر آہل چودھری تھی، جس کی وجہ سے پوری حویلی میں رونق لگی رہتی، سب اس کو دیکھ کر جیتے تھے، پورے گھر کی لاڈلی تھی وہ اور سب سے زیادہ آبان کے قریب تھی۔ جب بھی وہ لوگ واپس حویلی آتے وہ اس کی گود سے ہی نہیں اترتی تھی اور بڑے پاپا کہتے اس کے ساتھ چمٹ جاتی، مزنا کو بھی وہ بڑی ماما کہتی، سب نے اسے بہت لاڈلا رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے نور العین اکثر اس کی شرارتوں سے تنگ آتی، مزنا کو کال کرتی کہ دیکھے اپنی بچی کے کام، جو نور کے کپڑوں کی دشمن بنی پھرتی تھی۔ نور سارا دن اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے گزار دیتی اور آخر میں تنگ آتی آہل کا انتظار کرتی۔ اب بھی وہی ہو رہا تھا، آہل کمرے میں داخل ہوا تو اسے منہ پھلائے دیکھ کر بولا تھا، کیا ہوا ہے آج؟ میری زندگی اداس ہے، اور فجر کہاں ہے؟ ہونا کیا ہے؟ یہ آپ کی بیٹی نے مجھے تنگ کر کے رکھ دیا ہے، سب کے پیار نے اسے بگاڑ کے رکھ دیا ہے، کہاں ہوگی؟ چھپی ہوگی بی جان کے روم میں، لیکن میں بتا رہی ہوں آج اس کو پیٹنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ ماتھے پر تیوریاں چڑھائے بولی، اتنا غصہ کیا ہے میری شہزادی نے جو آپ اتنے غصے میں بھری بیٹھی ہیں؟ وہ اپنی مسکراہٹ دباتا لب بھیجتا اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا تھا، یہ دیکھیں یہ کیا ہے آپ کی بیٹی نے؟ کہتے اس نے پھٹی ہوئی شرٹ اس کے سامنے کر دی، جس کا گلا ایسے لگ رہا تھا جیسے کھینچ کے پھاڑا ہو۔ مزنا آپی نے مجھے برانڈڈ ڈریس گفٹ کیا تھا، ہینگ کیا ہوا تھا میں نے آئرن کر کے، پتہ نہیں کیسے محترمہ نے کھینچا ہے، اس پر لٹکتی رہی ہیں، اس کا گلا سارا ہی پھٹ گیا ہے۔ وہ دانت پیستے لہجے میں خفگی لیے بولی، تو کوئی بات نہیں، میں کل لا دوں گا یار، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے آپ؟ وہ اسے ریلیکس کرتا محبت سے بولا، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا آپ اپنی بیٹی کو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس بار میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ وہ بولتے ہوئے پاؤں پٹکتی کمرے سے نکل گئی اور وہ مسکراتا ہوا سر ہلاتا کبرڈ میں سے اپنا نائٹ ڈریس لیتا چینج کرنے چلا گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا نیچے موجود سب لوگ اس کی بیٹی کا ہی ساتھ دیں گے۔ وہ بلیک پراڈو سے نکلتا انگلیوں پر گاڑی کی چابیاں گھماتا فلیٹ میں داخل ہوا تو پراسرار سی خاموشی نے استقبال کیا تھا۔ وہ بھاری قدم اٹھاتا کمرے کے قریب گیا، ناپ گھما کر دروازہ کھولا تو کمرے کی سجاوٹ کو دیکھ وہ وہیں ساکت ہو گیا تھا اور حیران ہوتا کمرے کی سجاوٹ کو دیکھنے لگا، جو مکمل طور پر پھولوں سے سجا خوشبو بکھیر رہا تھا۔ کمرے کو بہت خوبصورتی سے گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، بیڈ کے قریب ٹیبل کے درمیان میں کیک رکھا ہوا تھا، ارد گرد کینڈل سجائی گئی تھی۔ روم میں صرف پھولوں کی خوشبو اور کینڈل کی مدھم روشنی تھی۔ وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں آگے بڑھتا ٹیبل کے قریب گیا، جب بالکل اپنے عقب سے اس کی خوبصورت آواز کانوں میں رسکھولتی محسوس ہوئی تھی۔ ہیپی 3rd اینیورسری مائی ہینڈسم ہسبینڈ، وہ بولتی اس کے سامنے آئی، ریڈ فراک پہنے، کانوں میں جھمکے ڈالے، ہلکا میک اپ کیے، اپنے گولڈن خوبصورت بالوں کو کھولے وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ تو ویسے ہی اس کا اسیر تھا، اور اب جب وہ اس کے سامنے اپنے تمام تر حسن سمیت موجود تھی، وہ پلک جھپکائے بغیر ساکت سا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ آبان نے اس کو تمام ہتھیاروں سے لدے دیکھ اس کے قریب ہوتے اس کی کمر کے گرد گھیرا ڈالا تھا۔ کیسا لگا سرپرائز؟ مزنا اس کے ماتھے پہ گرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اس کو یوں ہی خود کو دیکھتا پا کر تھوڑا سا جھجکتی مسکراتے ہوئے بولی، بہت خوبصورت، حسین۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا، خمار آلود لہجے میں بولتا، جھکتا وہ اس کے گلابی گال پر لب رکھ گیا تھا، کاجل سے لبریز آنکھیں، ہونٹ گلابی، زلف اسیری، گال پر دل نہ دیتے، جان سے جاتے، سامنے تھے ہتھیار بہت۔ مزنا گھبراتی اپنی تیز تر دھڑکن پر قابو پاتی تھوڑا سا دور ہوتے ہوئے بولی، چلیں کیک کٹ کرتے ہیں۔ دونوں نے ایک ساتھ کیک کاٹا اور ایک دوسرے کو کھلایا۔ میرا گفٹ؟ آبان اسے اپنے قریب کرتا گمبھیر لہجے میں بولا۔ مزنا نے ٹیبل کے قریب پڑا کارڈ جس پر اس نے پھول بکھیرے ہوئے تھے تاکہ نظر نہ آ سکے اٹھاتے اس سے فاصلہ بناتے اسے پکڑایا تھا۔ آبان ناسمجھی سے پہلے چہرے پر کشمکش لیے اس سے کارڈ پکڑتا کھولنے لگا تھا۔ کارڈ کھولتے ہی اس میں ایک بیبی کی فوٹو تھی اور بڑے الفاظ میں لکھا تھا، کنگریچولیشن فادر ٹو بی۔ وہ ان الفاظ پر ہاتھ پھیرتا ان کی خوبصورتی میں جیسے کھو گیا تھا، اور پھر سمجھ آتے ہی وہ بے انتہا خوش ہوتا اسے دیکھنے لگا، اور اچانک آگے کو ہوتا اسے سینے میں بھیج گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں، میں آج سچ میں بہت خوش ہوں، اتنی بڑی خوشی یار، ہماری اولاد، آج میں بہت خوش ہوں، تھینک یو فار گیونگ می دا ورلڈ دا بیسٹ گفٹ۔ وہ لہجے میں گھلی نمی کو چھپاتا اسے ساتھ لگاتے ہوئے بولا۔ مزنا جانتی تھی کہ وہ زبان سے کبھی نہیں بولا، لیکن فجر کو دیکھ کر اس کا بھی دل کرتا تھا کہ اس کی بھی اولاد ہو،
لیکن وہ خاموش رہتا تھا. کبھی گزرے سالوں میں اس نے ایک بار بھی مزنا کے اس حوالے سے کچھ نہیں کہا. یہی بات اسے اس شخص کا اسیر کرتی تھی. جتنی محبت آبان مزنا سے کرتا تھا اس سے زیادہ محبت شدت سے وہ اس سے کرتی. اس کے قریب کسی دوسری لڑکی کا سایہ تک اسے برداشت نہ تھا. اسے عشق تھا آبان سے اور یہ بات آبان بخوبی جانتا تھا. گزرے ماہ و سال ایک دوسرے کی سنگت میں دونوں کے بہت حسین گزرے تھے. دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت حساس تھے. مجھے نہیں معلوم وہ پہلی بار کب اچھا لگا تھا مگر اس کے بعد کبھی برا نہیں لگا. وہ آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے بولی تھی چلیں اب میرا گفٹ بھی تو دیں. وہ آنکھیں گھماتی ہاتھ آگے کو کرتے ہوئے معصومیت سے بولی. آبان نے اپنی پاکٹ سے ایک بہت ہی خوبصورت نفیس سا بریسلٹ اس کی کلائی میں پہنایا تھا. بہت خوبصورت ہے مزنا اسے دیکھتے ہوئے بولی. لیکن جو آپ نے مجھے دیا ہے اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں. بہت شکریہ اس دن کو اور حسین بنانے کے لیے. سب کو بتاتے ہیں میں آپ کو سب سے پہلے سرپرائز دینا چاہتی تھی. بتا دیں گے یار اتنی بھی کیا جلدی ہے. پہلے مجھے خود کو جی بھر کے دیکھنے تو دو. ابھی تو میں نے آپ کی خوبصورتی کو سراہا بھی نہیں کہ آپ دوری پہلے قائم کر رہی ہیں. اس کو قریب کرتا اس کے ماتھے پر اپنی تشنہ لب رکھتا وہ گمبھیر لہجے میں بولا تھا. آپ کی پیاسی آنکھیں تو گزرے 3 سالوں سے نہیں بھری. اب کہاں چین آنا ہے انہیں. اسے پیچھے کو دھکیلتے بولی تھی. لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آبان چودھری کا گھر میں یہ مقام ہے تو وہ شکا کر گر جائیں. وہ جلے کٹے لہجے میں اسے فون کرتا دیکھ بولا تھا. بیوی کے سامنے کبھی کسی کی نہیں چلتی چاہے وہ جتنا بڑا بزنس مین ہی کیوں نہ ہو. اس لیے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کھلکھلاتی ہوئی بولتی حویلی کال کرنے لگی. پھر انہوں نے سب کو یہ خبر سنائی. سب اتنی بڑی خبر سنتے بے انتہا خوش تھے. بی جان نے گھنٹہ بات کرتے اس کو ڈھیر ساری نصیحتیں کی تھی. اماں سائیں کا بھی حال ویسا ہی تھا. انہوں نے آبان کو اس کا خیال رکھنے اور کھانے پینے پر دھیان دینے کا کہا اور کچھ دن میں وہ سب خود گھر کی دیسی چیزیں بنا کر لائیں گی کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ ان کی بہو بازار کی ملاوٹ زدہ خوراک استعمال کرے. نورالعین مزنا کے لیے بے انتہا خوش تھی. اسے کچھ ضروری احتیاط بتانے لگی. 3 گھنٹے سب سے بات کر کے جب وہ فری ہوئی تھک کر بیڈ پر لیٹ گئی. آبان ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے کمرے میں داخل ہوا تو وہ آنکھیں موندے الٹا لیٹی تھی. مزنا اٹھیں دودھ پی لیں پھر سو جانا. وہ اس کے قریب جھکتا ہوا بولا. مزنا نے اپنی نیند سے بوجھل ہوتی آنکھیں کھول کے اسے دیکھا اور منہ بناتی بولی مجھے نہیں پینا آبان. مجھے بہت نیند آ رہی ہے. مجھے بس سونا ہے. کہتے وہ دوسری طرف کروٹ بدلتی دوبارہ سو گئی تھی. مزنا بس تھوڑا سا پی لیں. بی جان نے سختی سے ہدایت کی تھی اور کہا تھا کہ دودھ ضرور پینا ہے. پھر وہ اسے زبردستی اٹھاتا گلاس اس کے منہ کے ساتھ لگا گیا. تھوڑا سا پی کر اس نے ہاتھ سے گلاس کو دور کر دیا تھا. بس اور نہیں. دل خراب ہونے لگ جانا ہے میرا. کہتے وہ مشکل اٹھ کر چینج کرتی واپس جلدی سے بستر میں گھس گئی تھی. آبان اسے سوتے دیکھ کر لائٹ آف کرتا اس کے قریب بیٹھ گیا. یہ تو چیٹنگ ہے بیگم. سب سے بات کر کے میری باری میں نیند آ گئی. وہ شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا. مزنا اسے خفگی بھری آواز سنتی اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی ابھی سو جاتے ہیں. کل آپ سے بھی ڈھیر ساری باتیں کروں گی. آبان اس کی بات سنتا مسکراتا وہ اس کے قریب لیٹتا. اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر آنکھیں موند گیا تھا. بہت گہرے خیالوں میں محبت کے حوالوں میں تمہارا نام آ جانا مجھے اچھا سا لگتا ہے. امید ہے آپ دوستوں کو یہ ایپیسوڈ پسند آئے گی. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے. اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.